बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्री ट्रैवल विद डॉक्टर जाहिद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ा ही, मैं कहता हूँ, मुझे तो कमाल का दिन लग रहा है कि जनाब आज मैं आपको उस जगह की आपसे वीडियो आज शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी ये तमाम मालूमात आप तक, मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचे। और इससे बड़ी बात यह है कि आज जो मेरे, समझ लें मेरे मेहमान कह लें, मेरे भाई कह लें, जनाब मेरे क्लास फेलो कह लें, डॉक्टर अख्तर साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने पीएचडी की हुई है हार्टिकल्चर साइंसेस में, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीएचए के अंदर डायरेक्टर थे। इस जो मैं आपको जगह लेके आया हूँ इसका नाम बाग जिना है। पहले लारस गार्डन था, अब बाग जिना है। डॉक्टर साहब यहाँ माशाल्लाह प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं, 4 साल खिदमत की, और डॉक्टर साहब ने अपने दौर के अंदर मैंने देखा बड़ी डेवलपमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह बाग जिना के हवाले से। तो मैं आप और डॉक्टर साहब के दरमियान हाल नहीं होना चाहता। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सबसे पहले को डॉक्टर साहब को अपने चैनल में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि सबसे पहले तो मेरे व्यूअर को माशाल्लाह आपका इतनी बड़ी आपका एक समझ लें इंट्रोडक्शन है कि उसके लिए मेरा ख्याल है कि अलग ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। जितनी आपकी खिदमात हैं माशाल्लाह हार्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, पीएचए की डेवलपमेंट के लिए, बाग जिना की डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहले आप मेरे व्यूअर को इस बाग जिना की हिस्ट्री बताएंगे। ये बाग जिना की क्या तारीख क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बाग जना जो है ये बहुत ही बड़ा एक ग्रीन एसेट है, नॉट ओनली फॉर लाहौर बट पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ग्रीन एसेट है। एक्चुअली ये इस्टेब्लिश हुआ था 1861 में, और सर लॉरेंस ने इसको डेवलप किया था, और इसी हवाले से इसका नाम था लॉरेंस गार्डन। उसके बाद फिर इसको नाम बाग जना रख दिया गया, और ये एक बहुत ही अच्छा बाग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पुरानी प्लांटेशन है। ट्री जितने पुराने होते हैं उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो ये एक बहुत ही नायाब, बड़ी रेयर प्लेस है ये जो बाग जना है पाकिस्तान में। तो इसमें जो इसकी जो सेलिएंट फीचर कह लें, उसमें 3 हिलॉक्स हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट लाइब्रेरी है, कायद आज़म लाइब्रेरी, जिसमें लोग आके पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक के लोग, स्टूडेंट्स आके स्टडी करते हैं। एक मॉस्क है, मॉस्क भी बड़ी हिस्टोरिकल है, जहाँ प्रोफेसर डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो यहाँ के स्कॉलर थे इस मस्जिद के। उसके बाद इसमें हिलॉक्स के अलावा, हिलॉक्स के ऊपर एक बहुत अच्छी बर्ड एवरी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। बड़ा जिमखाना क्लब ने बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड जो है। उसके बाद टेनिस के यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। बैडमिंटन की फैसिलिटीज़ हैं, स्केटिंग की है, इंडोर गेम्स में हमारे पास टेबल टेनिस है। तो इस तरह ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल गार्डन है, और इसमें लोग काफ़ी विजिटर्स भी आते हैं। तो ये एक बड़ी, मेरे नज़दीक ये बड़ा एक वेरी 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 प्रेशियस ग्रीन एसेट इन अच्छा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जो है वो 155 एकड़्स है, और ये लाहौर 155 एकड़। हाँ 155 एकड़ है, और ये लाहौर के हार्ट में है, लाहौर के दिल में है, सेंट्रल प्लेस है। तो पहले चूँकि रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी, तो सारे लाहौर ही यहाँ आता था। अब चूँकि पीएचए ने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पार्क बना दिए हुए हैं। अब हर स्कीम में, हर जगह पे एक तो बड़े प्रोजेक्ट हैं पीएचए के, और छोटे छोटे हर सोसाइटी में पार्क हैं, जहाँ पे लोग फैसिलिटेटर हैं विद ग्रीन एरियाज़। तो पीएच लाहौर जो है इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है। पहले भी ये बागों का शहर कहलाता था, अब भी ये बागों का शहर ही है, बल्कि बहुत इजाफा हुआ इसमें। पीएचए ने बड़ा काम किया, पीएचए का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाहौर में हॉर्टिकल्चर के हवाले से। तो इस तरह ये काफ़ी स्प्रेड हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मैं ये पूरे लाहौर के अंदर तितलियाँ नज़र नहीं आई, मुख्तलिफ बर्ड नज़र नहीं आए। मतलब कि मैं आपको देखता हूँ जैसे नईरा नूर कहती थी ना
کہ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو، ہم کو جگنوؤں کے تتلیوں کے دیس جانا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا یار یہ تتلیوں کا دیس اب تو کتابوں میں ہی رہ گیا ہے، جگنو بھی ہمیں نظر نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے یہاں صبح صبح میں نے دیکھا کافی تتلیاں دیکھیں، یہ بٹر فلائی ہے. یہ الحمدللہ یہ دیکھیں جب آپ ایکو سسٹم ایک اپنا جو یہ آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں تو یہ جو تتلی ہیں یہ جگنو ہیں، انہوں نے کدھر نہیں جانا. یہ اللہ کی زمین ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ اس زمین کے اندر اس کائنات میں ان کا بھی شیر ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ماشاءاللہ میں یہاں تتلیاں بھی دیکھ رہا ہوں، رات کو شاید جگنو بھی ہوں گے. تو جی ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ایکچولی ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی جب ڈینگی ہے نا، اس سے یہ وائلڈ لائف جو ہماری ہے یہ کافی ڈسکریج ہوئی ہے. اس کے بعد اب کافی امپروو کر رہی ہے. یہاں پہ جگنو، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بچپن میں ہم نے بہت زیادہ جگنو ہوتے تھے اور ہم پکڑتے بھی تھے. تو یہ ڈینگی آنے سے جو ڈینگی کے اسپرے ہوئے ہیں نا، اس سے یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی ڈسکریج ہوئی ہیں. ادروائز اب کافی امپروو ہوئی ہیں. جب لاک ڈاؤن تھا اس کا کرونا کا، تو اس میں نے دیکھا کہ جو میں نے، کیونکہ میری یہاں پوسٹنگ رہی ہے، کہ ایکو سسٹم کا کتنا رول ہے کہ جو برڈز میں نے عام حالات میں نہیں دیکھے تھے تو وہ میں نے کرونا کے دنوں میں یہاں دیکھے ہیں. تو یہ چونکہ ایک انوائرمنٹل سٹریس تھا ڈینگی کے تھرو، ڈینگی کے سپرے کے تھرو. انفارچونیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو انٹمالوجسٹ ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خاص کر ڈینگی کے لیے جو بایولوجیکل کنٹرول ہے نا، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری سپرے سے جان چھوٹے اور اس انسیکٹ کو ہم کل بھی کر سکیں اور بایولوجیکلی کر سکیں، اب تاکہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کتنی اچھی بات کہی کہ جہاں ہم نے ڈینگی کے مچھر کو ختم کیا، ایک تو ہم نے چلے مچھر تو ختم ہو گیا لیکن اس کا نقصان کیا ہوا اگر ہم نے اس کو بلائنڈ سپرے کیا. اور دوسرا بلائنڈ سپرے کیا، اندھا دھند جس کو ہم سپرے کہتے ہیں، وہ سپرے کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ جو ہماری تتلیاں تھی، جو ہمارے جگنو تھے، جو اللہ پاک اس دھرتی کا حسن تھے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ غائب ہونا شروع ہو گئے. تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس پہ بھی آپ کریں، بایولوجیکل کنٹرول کی طرف آئیں. بایولوجیکل کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ قدرتی طریقے سے آپ نے نا جو یہ نقصان دہ کیڑے ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں کے جو درخت ہیں ان کی بھی بڑی ہسٹری ہے، میں نے دیکھا پرانی. ایکچولی دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، بہت پرانی جو یہاں پہ ایسے درخت بھی ہیں جو اب بھی ریئر ہیں. 1861 میں یہاں پہ ہوئی ہے پلانٹیشن، تو اب بھی وہ کافی زیادہ ایسی اسپیشیز ہیں جو اب بھی ریئر ہیں. لیکن یہاں پی ایچ اے نے کافی پروپیگیٹ کیے ہیں. جو درخت پرانے تھے ان کو باغ جناح میں بھی لگایا اور دوسری پارکوں میں بھی لگایا. تو یہاں کیونکہ درخت پرانے بہت ہیں، اس لیے یہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے، بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے. تو اس لیے، لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ ہم نے پروپیگیٹ کیے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے یہاں درخت دیکھا ہے، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہم بڑے سٹوروں کے اوپر شاپنگ کرنے جاتے ہیں، گروسری لینے جاتے ہیں، تو انہوں نے نا کیو کوڈ لگایا تھا. وہ جیسے اسکینر پہ آتا ہے تو اس کا سارا پتہ لگا، اس کا ریٹ کیا ہے، اس پہ سیل ٹیکس کیا ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ کتنا ہے اور کسٹمر کتنی کی. کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم درختوں کے اوپر ایک کیو کوڈ لگا دیں تو وہ بندہ ہے اپنے موبائل کے ساتھ اس کو جب اس کو اسکین کرے تو اس کو پتہ لگ جائے اس کی فیملی کون سی ہے، یہ کتنا پرانا درخت ہے؟ کیا اس پہ کام ہو سکتا ہے ویسے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہم نے جو بہت پرومیننٹ اور ریئر ٹریز تھے جو میں جہاں سے گیا ہوں 2020 میں، تو ہم نے اس کا نا مینولی ایک بورڈ لگایا تھا جس میں ہم نے مینولی لکھا تھا. لیکن اب پی ایچ اے سے مجھے پتہ چلا کہ بار کوڈنگ پہ کافی کام کر رہے ہیں. تو بار کوڈنگ پہ کام ہو جائے گا نا تو یہ پبلک کے لیے، جو وزٹرس کے لیے یہ بڑی فیسلٹی ہوگی. کسی بھی درخت کی وہ ہسٹری جاننے کے لیے وہ کلک کریں گے اور ان کے سامنے ساری اس کی ہسٹری آئی. تو بار کوڈنگ پہ پی ایچ اے میں کام ہو رہا ہے جی، دیٹ از انڈر کنسیڈریشن. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں اگر میں آپ سے ایک براڈ سینس میں بات کروں، میں آپ سے کہوں کہ تقریباً 50 سال پرانے کتنے درخت ہوں گے، 100 سال پرانے کتنے ہیں، 200 سال پرانے کتنے ہیں؟ تو آپ ایک مجھے کوئی رف سی فگر دے سکتے ہیں ایسے اندازاً ایک؟ یہاں جو ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں ٹریز کے حوالے سے وہ مور دین 100 ہے. اسی طرح شربس کے حوالے میں کوئی 85-80 کے قریب ہیں. کلائمبرز بھی اتنے ہی ہیں. اب اس کو اگر ہم سیگریگیٹ کریں کہ جی یہ کتنے ہیں ایج وائز، وہ ذرا ابھی اسٹڈی نہیں ہو پا رہی. لیکن اب پہلے جو درختوں کی ایج ہم کیلکولیٹ کرتے تھے وہ ہوتا تھا اس کی اینول رنگ سے. اب وہ سسٹم بڑا اولڈ ہو گیا. نئے اکوپمنٹس آ رہے ہیں، مجھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ہی پتہ چلا ہے نئے اکوپمنٹس آ رہے ہیں کہ وہ جس سے ہم ایج کی ڈٹرمینیشن کر سکیں گے. تو جب وہ آ جائیں گے تو اس سے ضرور پی ایچ اے جو ہے وہ اس اکوپمنٹ سے ان کی ایجنگ کر لے گا کہ کتنے اس میں پھر آگے فردر گروپنگ ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں
کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے جیسے UN نے ایک نیشنل ہیریٹیج کچھ ہماری عمارتوں کو دیا ہے، جیسے GPO ہے، چبرجی ہے، شالامار گارڈن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ درخت جن کی کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی نہ کسی ایونٹ کے ساتھ ایک مماثلت ہے یا کمپیٹیبلٹی ہے، ہم اس کو جو ہے نا اپنا ایک نیشنل ہیریٹیج جو ہے نا اس کو قرار دے دیں، کیا یہ کیسا آئیڈیا ویسے ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے یہ؟ ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا بھی دوں کہ یہاں ایک نا کفور کا بہت پرانا درخت ہے, مور دین 1 سینچری اس کی ایج ہوگی. وہاں بیٹھ کے جو ہماری محترمہ رائٹر ہیں بانو قدسیہ, انہوں نے ایک بک لکھی تھی راجا گدھ, تو وہ درخت ان کے نام سے ہی ایٹریبیوٹڈ ہے کہ وہ ہم جب بھی آتے ہیں, جب بھی ادھر واک کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ کفور کا وہی درخت ہے جہاں پہ بیٹھ کے راجا گدھ بانو قدسیہ صاحبہ نے لکھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم وہ درخت بھی آپ ہمیں وزٹ کرائیے گا, کم از کم اپنے ناظرین کو وہ بتائیں گے کہ اس کی کیا ہسٹری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ لارنس گارڈن نے بنایا تھا, کوئی ایسا درخت بھی ہے جو کسی برٹش جو دور کا جو اس وقت بھی ہو, ایسے ہے کوئی؟ یہ جتنے بھی ٹریز آپ دیکھ رہے ہیں نا, مختلف سپیشیز ہیں جو پرانی ہیں, یہ ساری 1861 کی پلانٹیشن ہے. تو آپ اس سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے پرانے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھی پی ایچ ہے وہ ایڈیشن کرتا رہا ہے, اب بھی بڑا ایڈیشن ہو رہا ہے, تو ٹریز ہم لگاتے رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں سندل کا درخت نہیں تھا لیکن اب ہمارے پاس سندل کا درخت بھی ہے, اسی طرح اور بہت سی ریئر سپیشیز ہیں جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں کوئی ایسے درخت بھی ہیں جن کا جو ہے اپنا وہ جو ہے اپنا آپ سمجھے جو میڈیکیٹڈ پلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے مطلب کہ بیماریوں میں ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں, ایسے بھی ہیں کوئی؟ ایکچولی جو گرین پلانٹیشن ہے اس کا اگر اسٹڈی کیا جائے تو ہمارے تقریباً کافی زیادہ ٹریز ہیں جو میڈیسنلی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. مثلا مورنگا ہے, اپنا نیم ہے, اس طرح اور بھی بہت سارے. لیکن یہ میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ یہ اس پہ نا ہماری میڈیسنل پلانٹس پہ ہماری اسٹڈی بہت کم ہے. یہاں پنجاب یونیورسٹی فارمیسی سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ جہاں آ کے تو لیوز لے جاتے ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی وزٹ بھی کیا تھا, تو میرا خیال وہ ڈاکٹر عظیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ جی اس کی میڈیسنل ویلیو یہ ہے, لیکن یہ بکس میں ہی رہ جاتی ہے, تھیسس میں ہی رہ جاتی ہے. یہ آگے پبلک میں ڈسیمینیٹ نہیں ہوتی کہ پبلک کو بھی پتہ چلے, یوزر کو بھی پتہ چلے کہ اس کے پتے, اس کے اسٹیم, اس کی روٹس جو ہیں وہ ان بیماریوں کے لیے کارآمد ہیں اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میں آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میاں میڈیسنل ٹری کے بارے میں جو ادھر باغ جناح میں کوئی ایک سیمینار رکھیں جس میں ہم لوگوں کو بلائیں, تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ ایک اویئرنیس پیدا ہو کہ یار یہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ یار اس میں میڈیسنل پلانٹ بھی ہیں, اس میں انوائرمنٹل پلانٹ بھی ہیں, اس میں ایسے پلانٹ بھی ہیں جو جناب اپنا جو ہے نا وہ فضا کو اس کی آلودگی کو ٹھیک کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسے پلانٹ بھی ہیں کہ جو جناب اپنا میں کہتا ہوں جناب جیسے جس میں بٹر فلائی جاتی ہے, الو رات کو بیٹھتا ہے, جگنو بیٹھتا ہے. تو سر کیوں نہ کہ ایک ورک شاپ بنائے تاکہ لوگوں کو بتائیں, اسٹوڈنٹ کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں. کیسا آئیڈیا ہوگا یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, یہ ہونا چاہیے. اور خاص کر جو ہمارا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, یہ برڈز کے جو ایکسپرٹ ہیں, بٹر فلائیز کے جو ایکسپرٹ ہیں, انٹمالوجسٹ ہیں, ان کا ایک کوآرڈینیشن ہو اور وہ آ کے بتائیں. دیکھیں جو پلانٹیشن ہے نا, اگر ٹری شربس پہ کوئی افادیت پہ بولنا چاہیں نا تو ہمیں گھنٹوں لگ جائیں گے کہ ان کا انوائرمنٹ میں کیا رول ہے. انوائرمنٹ میں یہ آکسیجن دیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارو کرتے ہیں, ٹیمپریچر لو کرتے ہیں, ایکو سسٹم بیلنس کرتے ہیں, اور میڈیسنل پلانٹ بہت زیادہ ہیں. لیکن میں وہی بات پھر ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری اس پہ ریسرچ بہت کم ہے. اگر ریسرچ ہوتی بھی ہے تو وہ تھیسس تک یا بکس تک رہ جاتی ہے, اس کی آگے ڈسیمینیشن نہیں ہوتی پبلک میں, پبلک اویئرنیس نہیں آتی کہ اس چیز کی, اس پلانٹ کی کیا افادیت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں اب اس پہ ایک اور 2-3 پروگرام ریکارڈ کروں گا. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, میں 2-4 ہفتے سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا, چلیں آج آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اپنے اور 2-3 پروگرام کریں گے اور ایک پلانٹ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ جو لاہور کے اندر اتنا بڑا قدرت کا ایک خزانہ ہمارے پاس موجود ہے, کم از کم اب اس کے بارے میں تو لوگوں کو بتا دینا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں میں دیکھتا ہوں واک کے لیے بھی ہے. ابھی جب یہ اندرون شہر رہتے تھے, ہم بھی یہاں واک کرنے کے لیے آتے تھے. آج میں کافی دنوں کے بعد یہاں آیا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. مجھے ایک افسوس ہوا میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں اپنے ساتھ لے کے آیا. تو ڈاکٹر صاحب, یہاں کیا لوگ صبح شام واک کے لیے آتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے کے لوگ آ جاتے ہیں ڈیلی پہ؟ ایکچولی یہاں بہت ہی اچھا اور ویل مینٹینڈ جاگنگ ٹریک ہے جس کی لینتھ تقریباً 2.72 کلومیٹر ہے. تو صبح اور شام کو جاگرز کافی آتے ہیں, لیکن جتنے آنے چاہیے وہ نہیں آتے. انفارچونیٹلی ہماری ہیلتھ کانشیس لوگ نہیں ہیں ہم,
یقین کریں کہ اگر گورنمنٹ کی بہت زیادہ انٹینشن ہے گرینری پہ، پارکوں پہ، اب نیا سیکٹریٹ بھی بنا رہے ہیں ہم ہارٹیکلچر کا، تاکہ اس کو پورے پنجاب پہ آلریڈی ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ پی ایچ اے تو ہے، لیکن پریزنٹ گورنمنٹ کی انٹینشن یہ بھی ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول اور پھر تحصیل لیول پہ لے کے جایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی اب ٹریک پہ جتنے لوگ دیکھیں، ٹریک پہ جگہ نہیں ملنی چاہیے، اتنی پبلک ہونی چاہیے. اب دیکھیں کتنی ڈیزیزز ہیں. اگر ہم لوگوں میں یہ ایک آگاہی سیمینار وہ بھی بہت ضروری ہیں کہ ہیلتھ سے جو کانشیس لوگ ہیں ان کو بھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ واک کے کیا فوائد ہیں، گارڈن میں آنے کے کیا فائدہ ہیں. آپ کو پلیئر ملے گا، آپ کی صحت اچھی ہوگی. اور یقین کیجئے اگر اس چیز کو ہم پروموٹ کر لیتے ہیں، پبلک میں بہت زیادہ اویئرنیس آتی ہے اور پبلک آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم جو پیشنٹس کا ہاسپٹلس پہ ہمارا بہت زیادہ پریشر ہے اس کو ہم ریڈیوس کرنے میں بہت زیادہ یہ ممد ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا یونیک سی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کھیلوں کے میدان کو بات کریں تو آپ کے ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے. میں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا انٹرنیشنل UNO ہیلتھ ڈے مناتی ہے، ہمارا شوگر ڈائبٹیز ڈے مناتی ہے، جو ہمارا ہارٹ ڈے مناتی ہے، میں کہتا ہوں وہ سارے سیمینار ادھر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو بجائے ہم اسی کمرے کے اندر بیٹھ کے اس پہ کریں اور کھانا کھائیں، چائے شائے پئیں اور بعد میں جناب تقریریں کریں. یار ادھر آئیں، ادھر لوگوں کے ساتھ ایک انوائرمنٹ کے ساتھ پتہ بھی لگ، قدرتی ماحول اللہ میاں نے اتنا بڑا لاہور کو دیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہاں منانے چاہیے بجائے ہم جناب اسی کمروں کے اندر بیٹھ کے منائیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، پارکوں میں جائیں، آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں. لیکن دس از ویری ویری گڈ لک ٹو اس پیپل کہ کسی پارک میں کوئی ٹکٹ نہیں ہے، انٹری بالکل فری ہے، ایون کہ پارکنگ بھی فری ہے. تو ایون یہ سب انسینٹیو اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ لوگ تاکہ میکسیمم پارکوں میں آئیں. اور پی ایچ اے نے پورے لاہور میں پارک بنائے ہوئے ہیں. کوئی ایسی لوکیلٹی نہیں جو ہم کہہ سکیں گے جی یہاں پارک نہیں ہے، چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا. تو ان سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. اور خاص کر جو بڑے پارک ہیں ان سب میں بڑے بڑے اچھے جاگنگ ٹریک ہیں. مثلاً جیلانی پارک ہے، باغ جناح ہے، گریٹر اقبال پارک ہے، یہ ہمارے سب بڑے جلو بوٹینیکل گارڈن بڑا اچھا ہمارا گارڈن ہے. تو ان میں میکسیمم لوگوں کو آنا چاہیے، ریلیکس ہوں، اپنی صحت کا خیال کریں اور جاگنگ کریں آ کے. ویسے بھی جو پلیئر ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بائی اینی وے. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی ایک آپ نے مجھے راستے میں آتے بات بتائی. آپ نے کہا اس کو جو سر لارنس تھا اس نے اتنا اچھا ڈیولپ کیا کہ جو رہائش تھی، اس کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتا تھا اس کی اس باغ کے دوسری طرف تھی اس کا دفتر دودتا کہ وہ گھر سے جب دفتر جائے پیدل تو وہ کم از کم پورے باغ کا اس کا چکر لگتا تھا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ آرٹک ٹیکٹ کہ اس نے کیسے اس کو ڈیزائن کیا. میں مطلب کہ ان لوگوں کی مہارت پہ، ان لوگوں کی عقل پہ، ان لوگوں کی دانش پہ کہ چلو کم از کم جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے کم از کم دن میں 2 تو اس کے چکر لگ رہے ہیں، آفس سے گھر سے آفس آتے ہوئے، ایک آفس سے گھر جاتے ہوئے. تو بڑی اچھی بات آپ نے ڈاکٹر صاحب کی. نہیں یہ بڑے وینری لوگ تھے جی، انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے ساری باتیں کی ہوئی ہیں. تو وہ جب پروجیکٹ ڈائریکٹر گھر سے نکلتا ہے تو وہ دفتر تک آئے تو سارا پارک کا اس کا وزٹ ہو جاتا ہے. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے نا ایک کارنر میں رکھی ہے ریزیڈنس پی ڈی کی اور انٹائرلی دوسرے کارنر میں جا کے آفس ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پیچھے ہماری لائبریری ہے، مجھے یاد ہے 1990 کے اندر جب میں سول لائن کالج سے FSC کر رہا تھا تو ہم بھی انہیں بینچوں کے اوپر آگے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، اور خاص تو سردیوں کے اندر دھوپ بھی سیکتے تھے یہاں کیونکہ بڑا پرسکون ماحول ہوتا تھا. تو یہ لائبریری میں بھی جاتے تھے. اس وقت تو لائبریری میں خیر بڑا ایک رواج تھا. تو ابھی آپ دیکھیں میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری یہاں لاہور ایگزیبیشن ہوئی فیئر یہاں اپنے ایکسپو سینٹر میں، 3 دن کی وہ بک فیئر تھی. اس بک فیئر کے اندر 3 دن کے اندر صرف 35 کتابیں بکی اور 1200 شواربے اور 800 جو ہے نا وہ بریانی بکی. تو اب ہمارے قوم کا تو یہ حالت دیکھ لیں. میں دیکھ رہا تھا یہ لائبریری کے اندر آپ کا کیا ویو ہے؟ اب لوگوں کی تعداد کم ہوئی ہے لائبریری میں؟ نہیں اس لائبریری میں تو کافی لوگ آتے ہیں کیونکہ پوسٹ گریجویٹ اور پوسٹ ڈاک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ زیادہ آتے ہیں. لائبریریاں ایکچولی وہ ڈیجیٹلائزیشن ہونے کی وجہ سے لوگ اب لائبریریوں میں کم آتے ہیں، لیکن لائبریریوں کی رونق دوبارہ ہونی چاہیے، بکس دوبارہ آنی چاہیے. اب وہ ٹرینڈ نہیں رہا کیونکہ وہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے نا، IT کی وجہ سے یہ امپرومنٹ، آپ گھر بیٹھے ہی ہر چیز میسر ہے. کوئی بک چاہیے آپ کو اسی وقت گوگل کریں اور بک آپ کے سامنے ہوتی ہے. یہ بھی ایک لائبریریز کی جو کم اٹینڈنس ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، مین جو وجہ ہے.
चलें डॉक्टर साहब, आज तो आपने हमें एक इसका जो कहते हैं तारफ़ी प्रोग्राम था बाग़ जना के हवाले से, अब आप हमें बताएं कि अब आप हमें दरख्तों के बारे में हमें कब टाइम देंगे। हम कहते हैं कि अगर हम हर अपने एक इसमें वीडियो में 5-5 दरख्त भी कवर करें तो हम चलें कोई 50 दरख्तों के बारे में जो जिनकी हिस्ट्री है वो अपने व्यूअर को बताएं। तो आप डॉक्टर साहब हमें कब टाइम देंगे? बड़ा आपका टाइम बड़ा कीमती है। नहीं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं तो इसके लिए तो टाइम निकालना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ना, हम ऐसे करते हैं ना, वंस इन अ मंथ एक रख लेते हैं, उसमें हम जो पर्टिकुलरली जो ट्रीज़ हाईलाइट करने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर साहब से हमने आपकी मौजूदगी में कमिटमेंट ले लिया है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, मैं जनाब वंस इन ए मंथ आपको दरख्तों के बारे में, आपको इसके 5-5 दरख्तों के बारे में हर अपनी जो है ना वीडियो में बताया करेंगे। तो ये आप समझ लें, ये हमारी बाग़ जना की एक सीरीज़ है, आज इसका पहला प्रोग्राम है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को पूरा देखा करें। देखिए, हम हफ्ता इतवार आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट, नगर, शहर, गाँव, खेत फिरते हैं, लोगों से पूछते हैं, टाइम लेते हैं। तो ये आप जब जितने आप इस चैनल को प्रमोट करेंगे, आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, तो ये डॉक्टर साहब जैसे बंदों को प्रमोट करेंगे जो इस मुल्क के लिए जिन्होंने इतना काम किया और मज़ीद अभी भी कर रहे हैं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी इतने मुतहर्रिक आदमी, वरना लोग रिटायरमेंट के बाद तो मैंने देखा है वो बस जो है ना वो घर से मस्जिद और मस्जिद से घर, लेकिन डॉक्टर साहब माशाल्लाह मस्जिद के अलावा भी और दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ अपने जो अहबाब इख्तियार हैं कि इसको बार कोड सिस्टम जो है ना ये जितना जल्द हो इससे जो है ना अपना सिस्टम को यहाँ लगाया जाए, ताकि जो मेरे जैसे स्टूडेंट आए हैं जो सीखना चाहते हैं वो अपने मोबाइल से उसको बार कोड को स्कैन करें और स्कैन करके वो पूरे दरख्त की हिस्ट्री जो है ना वो जनाब उनके मोबाइल के अंदर आ जाए। इससे बहुत सारी लर्निंग होगी, लोगों की अवेयरनेस आएगी और एक टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं इनोवेशन है, इनोवेशन का हम एक फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब से इजाज़त लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आखिरी मेरे व्यूअर के बारे में आप माहौल दोस्ती के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आपके तवज्जुह से ये बात करूँगा, एक तो सुबह शाम वॉक के लिए आएँ, पार्कों को भर दें, पार्कों की रौनक को बहाल कर दें। दूसरा, आप जहाँ भी देखें कोई ट्रीज़ की एक्टिविटी होती है तो वहाँ पूरी सपोर्ट करें। अगर देखते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई दरख्त लगा है, उसको पानी नहीं मिल रहा, पानी दें। अगर कोई उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जो एक्सपर्ट हैं हमारे, हमसे रब्ता करें ताकि उस पे जो प्रॉपर स्प्रे है उसको किए जाएँ ताकि वो बच सकें। तो जो भी ग्रीन एसेट है ना उसको सेव करें, उसको प्रमोट करें, और ये सदका जारिया भी है और सवाब का काम भी है, अल्लाह ताला जज़ाए दे। तो ये काम बहुत ही अच्छा काम है। इससे देखें आजकल स्मोक का कितना इशू है, तो ये अगर जितने भी दरख्त होंगे तो ये हम उस स्मोक को मिनिमाइज़ करने में बहुत मदद देगा और हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत बेहतर करेगा। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, डॉक्टर साहब माशाल्लाह लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर के इस वक्त पाकिस्तान में एक अथॉरिटी हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहता हूँ कि जनाब अपना हमारे जो नाजरीन वो जनाब अगर अपनी लैंडस्केपिंग कराना चाहते हैं तो जनाब हम डॉक्टर साहब को कहेंगे कि जनाब वो भी हमारे चैनल के थ्रू आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से ये कहेंगे कि जनाब हमारे जो इस चैनल के थ्रू जो लोग आपके लैंडस्केपिंग कराना चाहते हैं या अपने दरख्तों के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, तो जनाब हम डॉक्टर साहब को कहेंगे कि वो लैंडस्केपिंग के बारे में जनाब उसको स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर जो है ना जनाब हमारे करें, तो चलो इस चैनल में जो देखने वाला उनका भी तो फ़ायदा होना जनाब। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।